جس طرح ہم میٹرک کے امتحان میں اگر ایک پیپر کو چھوڑ دیں اور صرف میتھس کو اہمیت دیں اور اس کو نہ دیں، سب ایریاز میں انسان کو اس طرح سے دوستوں میں بھی فٹ رہنا چاہیے، گھر میں بھی، محلے میں بھی، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، جس ادارے میں کام کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئی کیو سے زیادہ ای کیو کی اہمیت ہے۔ آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشچنٹ ہے، جبکہ ای کیو ایموشنل کوشچنٹ ہے۔ ایموشنل کوشچنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دوسروں کے جذبات سمجھیں اور اس کو ایکسپریس کرنے کا، پرسیو کرنے کا سلیقہ سیکھیں اور اپروپریٹ انداز میں اس کو ٹیکل کریں، تو اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اگر جو ہے ہم ذہنی صحت کو فروغ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ استاد شاگرد کا رویہ ٹھیک کرو، آپس کے تعلقات باہمی، سینئر جونیئر کے، ساس بہو کے، پڑوسیوں کے، تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، مقدمے ہی کم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، لیکن اس پہ پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں سائنس بتاتی ہے اور ہمارا دین بھی بتاتا ہے، اس پہ اگر صحیح طریقے سے عمل کیا گیا تو بہت مسئلے کم ہو جائیں گے۔ لوگ پڑھائی کو، تعلیم کو، تربیت کو، ٹریننگ کو عذاب نہ سمجھیں، نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں۔ اسی طرح سے کام کو بھی عبادت سے، ورک از ورشپ، ورک از تھراپی۔ حصول رزق حلال عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ علاج کیسے ہے کہ گاڑی چلتی ہے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی، تو یوز اٹ اور لوز اٹ۔ اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اینڈ باڈی اٹ ول بی لاسٹ۔ سو دیر فور کام کی جگہ پہ اور ہر فیلڈ میں جہاں پہ ہو آپ اس کو عبادت سمجھ کر کریں، انجوائے کریں۔ پڑھائی کو بھی برڈن نہیں، بلیسنگ سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے جس کے بعد میں نے 15 دن بے روزگاری گزاری ہے، حالانکہ 33 ایئر سروسز، تو میں نے دیکھا کہ کتنا تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ جن کو جاب ملے ہیں اس پہ شکر گزار رہیں اور اس کو بلیسنگ سمجھیں، رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں، اور اسی کام کو عبادت سمجھ کر کریں۔ تو جیسے میں اگر اچھی طرح سے مریض دیکھوں، اچھی نیت سے فیس بھی لوں تو یہ عبادت ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو بہت سارے ہمارے جو کارکردگی ہے اداروں کی بہت شاندار ہو جائے گی، اور اسکولوں کی اور کالجوں کی۔ ہم مختلف تھیراپیز کرتے ہیں، انالیٹیکل تھیراپی، جس میں لاشعور میں جو کنفلکٹ ہوتے ہیں اس کو وربلائز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر اس کمرے میں حبس ہو، ہم کھڑکی دروازہ کھولیں گے تو حبس نکلے گا۔ تو دماغ کی کھڑکی منہ ہے، منہ سے آپ 6 بار لطیفہ سنائیں، اس کا اثر ختم۔ 6 بار آپ جو ہے کسی کو گانا یا شعر سنائیں، وہ کہہ رہا ہے بس کریں۔ اسی طرح سے ہم جب کسی دکھ کا اظہار کر دیتے ہیں تو شروع میں اگر کسی والدہ رحلت ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے، پہلے میں وہ بتاتا ہے میری امی یوں گئی، یوں گا، روتے ہوئے، پھر تیسری چوتھی بار پہ آنسو ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، چھٹی 7ویں بار پہ ایموشن ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نارمل وے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو نارمل لوگوں سے جو آپ کے سنسیئر ہے اس سے بات کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ پروفیشنل جیسے سائیکالوجسٹ، کاؤنسل یا سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ تو سائنٹیفک انداز میں آپ کے دماغ کو اسی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کو جو مسئلہ گمبھیر لگ رہا تھا اب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بعض اوقات، میڈیکل اسٹوڈنٹ، کہ میرا یہ پیپر یوں اچھا نہیں ہوا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بی زندگی میں آپ نے کتنے رول ادا کرنے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے، اچھی ماں بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ ان سب میں سے ایک ڈاکٹر بننے والے میں یہ 5 امتحان ہوتے ہیں فائنل ایئر تک۔ اس 5 امتحانوں میں سے ایک امتحان میں 10 پیپر ہیں، اس کے 10 پیپر میں ایک سوال کہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے آپ کی، تو لہٰذا اس کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی سے سیٹ کرتے ہیں، فہم ٹھیک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ جائیں کام پہ۔ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو کام پہ جاؤں، ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے تو کام ٹھیک ہوں گے۔ پھر اس کو مثال دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پہلے پھل ملیں پھر میں درخت اگاؤں، نہیں، پہلے درخت اگانے پڑیں گے پھر پھل ملیں گے۔ تو آپ پارٹیوں میں جائیں گے تو انجوائے کریں گے، یہ کہتے ہیں نہیں میں پہلے ٹھیک ہوں تو میں پارٹی میں جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نکلیں، حرکت میں برکت ہے، کام کرنا عبادت ہے، لوگوں میں ملنے جلنے میں جو ہے مزہ ہے۔ آپ ایسے ہی رہیں گے تو پھر بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جائے گی۔ میں اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذہنی صحت ایک بہت ہی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، مفید اور ثمرمند کام کرے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے۔
اگر ہم ذہنی صحت پہ انویسٹ کریں گے تو اس سے بہت سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. پوری دنیا میں ہمارا ملک جو ہے وہ آگے صف میں شامل ہوگا ترقی یافتہ ملکوں میں. یہ تو میں بات کر رہا ہوں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کی کہ جو لوگ بیمار نہیں ہیں ان کو اجاگر کریں, اور جن کی نفسیاتی مسائل ہیں ان پہ ہنسیں نہیں بلکہ ان کے ساتھ مدد کریں اور اس بیماریوں کو سمجھیں اور مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے ان کو شکست دیں کہ ہم اسی دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کریں.